السلام علیکم گڈ مارننگ جے اینڈ کے پروگرامک ازیک شمار حاضر خدمت بس جاوید مے سی ریبا الطاف آج آتھوار فروری 2017 آز 22 تاریخ مطابق 4 رمضان المبارک 1470 ہجری اس امید کہ سن ناظرین یم ات پروگرام ونکس جڑت آسن یا بعد میں جب آپ یوٹیوب پہ اس پروگرام کو دیکھیں گے آپ سبھی خوش و خرم ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور ماہ رمضان کی برکتوں کے بیچ ہم اس پروگرام کو رحمت کے اس عشرے میں پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور کیسے چل رہی ہے روزے داری اریبہ؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک موقع دیا، پھر نصیب ہوا کہ اس ماہ مبارک کے مہینے میں ہم جو ہے عبادت کرے، جو موقع انہوں نے دیا ہے کہ دل کو، دماغ کو، اپنے جسم کو صاف کرے، وہ موقع پایا ہے ابھی تک الحمدللہ بہت بہترین جا رہا ہے۔ بہت اچھا۔ اور ایک کنفیوژن ہے ریبا، وہ یہ کہ اکثر ونان کہ یہ زن یہ ماہ رمضان یہ ایسے یہ سخاوت کا مہینہ ہے، ماہ رمضان صبرک ریت، ماہ رمضان دنک ریت، ماہ رمضان کھاونک ریت۔ البتہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم اس مہینے میں بہت زیادہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس اندیشے سے کہ شاید بعد میں ہمیں بھوک لگے گی، ہم سحری میں بھی بہت زیادہ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اور افطاری کے وقت تو اور بھی اننیسیسریلی نہیں، مطلب یہ خوف ہمیں فکر ہوتی ہے، اندیشے رہتے ہیں کہ شاید بعد میں پتہ نہیں ہے بعد میں ہمیں بھوک لگے گی۔ تھوڑا سا تو بھوک لگنی چاہیے، یہ تو احساس کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر آپ کو بھوک کا احساس نہیں ہو جائے تو ہم کو روزے کا وہ جو مغز ہے، وہ جو تخم ہے روزے کا، کہ اس گژھِ احساس گژھُن کہ غریب غربات یمن کھین چنس تام رسائی آسان کہیں، اگر تمن ست وچھان مطلب وہ سب چیزیں تو ہونی چاہیے ریبا، اتنا وہ آپ دیکھیں یم سات افطار ونکس، حالانکہ ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، کسی بھی بزنس آؤٹ لیٹ کے خلاف نہیں ہے، لیکن ابھی جب ہم سوشل میڈیا پہ ایڈورٹیزمنٹس وغیرہ دیکھتے ہیں نا، آج صرف افطاری پلیٹر افطار بہت ونان یہ افطاری پلیٹر نفر کھے پتہ کیا مطلب کھجور ایک میڈیکلی پرون، ہم مذہب بھی یہی سکھاتا ہے کہ کم گو کم زو، باتیں کم کرو کھاؤ بھی کم۔ تو یہ سب چیزیں جب ہم افطاری کے وقت اگر ہم ٹریڈیشنلی چوان یہ ببر تھی چوان بناوان تو تک ببر بیلس مز اکثر تراوان کھنڈ واریاہ، یپر کھیوان کھزر واریاہ، بیچ اڑو پھرن تہ بنامز، اڑو تم پکوڑ وغیرہ بنامت۔ تو یہ پورا دن ہم 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے ہم فاقہ ہوتے ہیں، اس کے بعد ایبرپٹلی آپ کا شوگر لیول ایسے سپائک کر جاتا ہے، جو میڈیکلی بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اور ریلیجیسلی بھی اس کی کوئی جوازیت نہیں ہے کہ آپ بالکل وہ جھپٹ پڑیں کھانے پہ۔ اور دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو رکھا اس لیے ہے تاکہ سال میں جب آپ یہ ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کا اندر سے جو جسم ہے وہ صاف ہو، ٹریننگ پروگرام اسپرچولی تو آپ صاف ہو جاتے ہیں، اسپرچولی تو آپ وہ عبادت کے پروسیس میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک آنا ہم کرتے بیسکلی وہ ہے اس مہینے میں جو ہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ سائنٹیفکلی بھی پروو ہوا ہے کہ رمضان کی جو روزے ہم رکھتے ہیں، ہم بولتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ہے فائدہ مندی دیکھی ہے، کیونکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں دن بھر جو 12 آورز 14 آورز الگ الگ مختلف جگہوں پہ جتنا بھی آورز فاسٹنگ کا رہتا ہے، آپ کا بیسکلی اندر سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اور اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، جیسے جاوید صاحب نے بولا کہ افطاری اور سحری کو آپ کو اسی لمٹ میں کرنا ہے کہ آپ کے روزے کا انجام اچھا ہو، جس لیے روزے کو بیسکلی رکھنا ہے، آپ کا جسم صاف ہو۔ بہت اچھا کہا ریبا آپ نے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یم سات کھیمو واریاہ زیادہ پتہ نندر، تو یہ مہینہ ہے قیام اللیل کا مہینہ ہے، نمازوں کا، عبادات کا، دعاؤں کا، آپ ان چیزوں میں مشغول رہیں۔ اس چیز کی فکر کرنا کہ انسان وہ کیا کھیم با ام پتہ کیا کھیون، افطار برونٹ کیا کھیون، پتہ نماز پڑھت کیا پتہ کھیون، پتہ اگر تراویح گژھو تو تراویح پتہ واپس یت کیا کھیون۔ تو مطلب یہ سب چیزیں یہ کھت کھیا کرن انسان، اس سے ایسے ہمیں اسپرچولی بھی نقصان ہے اور میڈیکلی بھی پرون ہے کہ یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ کھجور، کل بھی میں ایک ٹاک دیکھ رہا تھا، ایک بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایک کھجور، پھر انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ
اب اگر آپ ایک ہی نہیں کھا پاتے تو 2 کھائیے. اور یوزن ببر 3H تک گھس نہ کھنڈ تراؤن کہین, کوشش کرنی چاہیے. اور یہ جو تلی چیزیں ہیں جن سے اچانک جو ہمارا بلڈ شوگر لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے, وہ اچھا نہیں ہے. اعتدال جو پرت کن چیزس مذہب اس پہ دلالت دیتا ہے, اس لیے ہمیں اعتدال سے کام لینا چاہیے. یہ اب ہم کسی کو دکھانے کے لیے وہ ریکارڈ بنائیں کہ نہیں جی میں نے اتنا کھایا اتنا کھایا, وہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اور یہاں ریکارڈ کی بات ہو رہی ہے تو موسم خشک ہے, لیکن خشک چھو مگر خوشبون چھن کیا, کیونکہ کل آپ نے دیکھا ریبا کہ کل جو ہے ریکارڈڈ ہسٹری میں فیبروری کا سب سے ہائیسٹ ٹیمپریچر سری نگر میں ریکارڈ کیا گیا ہے 21 ڈگری سیلسیس, جو کہ نارمل سے 10-11 ڈگری سیلسیس فیبروری کے آج کے دن کے حوالے سے نارملی زیادہ ہے. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, ایک تشویشناک بات ہے. اس لیے اس موسم کو ہم خشک کہتے ہیں, خوشحال موسم نہیں کہتے ہیں اور بہتر موسم نہیں کہتے ہیں. اس چیز کا ایکچولی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بننے جا رہا ہے, گلوبل وارمنگ کا اور انوائرمنٹل جو ہیزارڈس ہیں ان کی وجہ سے یہ جو یہ مصیبت ہے اصل میں. کیونکہ جب گلیشیئر میلٹ ہو جائیں گے, جب گرمی ہو جائے گی, جو فصلوں کا پیٹرن ہے وہ چینج ہو جائے گا. یہاں پر ہم بہار کا انتظار کرتے رہتے ہیں تو وہ آ چکی ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا, ہمیں انفرادی طور پہ اجتماعی طور پہ اس چیز کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے لیول پہ کیا کچھ کر سکتے ہیں, تاکہ یہ مشباساں کی ایک وقت ایسا آئے گا. جیسے کل میں اس کے بارے میں بھی ہم بات کرنے جا رہے تھے, ونٹر سپورٹس جو ہیں کھیلو انڈیا, تو وہ تو برف کی وجہ سے ہے نا. اب پیٹرن ایسا ہو رہا ہے کہ کیا پتہ کسی سال ہو ہی نہ, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. اس ماہ رمضان کی برکت سے, اسی کے توفیل اللہ تعالی ہمارے حال احوال پہ رحم فرمائے. اور کھیلو انڈیا کا ذکر ہوا, کل سے جو ہے گلمرگ میں 6ٹی کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کی شروعات ہو رہی ہے. گلمرگ میں کل 300 ایتھلیٹس بھاگ لے رہے ہیں, اس میں 600 ڈیلیگیٹس ہوں گے. آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب جو ہیں وہ اس کا افتتاح کریں گے. اور بہت جوش ہے, اتساہ ہے اس میں, جو شرکاء ہیں ان سب کا. اس کے علاوہ جو شائقین ہیں ان میں بھی بڑا اتساہ ہے. کل جو ہے منگا شیرپا جی جو مجاز آفیسر ہیں اور ڈائریکٹر اسکیمز ڈاکٹر اشرف گنائی صاحب, وہ جو انتظامات کا حتمی جو اس کا ایک جائزہ لینے کے لیے گئے کل, اور انہوں نے اس کا دیکھا. کل میڈیکل فیسلٹیز ہونی چاہیے, اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوا یا کسی کو کوئی ایمرجنسی میڈیکل ایمرجنسی درپیش ہوئی تو اس صورتحال میں ان چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے میٹنگیں ہوئیں. اور ہماری دعا ہے کہ یہ جو ونڈ سپورٹس ہیں یہ خوش اسلوبی سے انجام پائیں, اور جتنے بھی کھیل شائقین اس میں چاہے بھاگ لے رہے ہیں یا دیکھنے کے لیے بڑے اتسک ہیں, ان سب کو جو ہے ایک اچھا فیل ہو اس سب سے, اور ایک اچھا ایکسپیرینس لے کر کے وہ یہاں سے جائیں. بالکل انشاءاللہ. اور موسم اور سڑک کے حال احوال کیا ہیں؟ جی پہلے آپ تک موسم کی اور ٹریفک کی اپڈیٹس پہنچاتے ہیں ناظرین. سری نگر کی بات کریں تو رات کا کم سے کم 2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے, اور آج دن کا زیادہ سے زیادہ 12 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے کی گنجائش ہے. جموں کے حوالے سے بات کریں تو دن کا رات کا کم سے کم 12 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے, اور آج دن کا 24 ڈگری سیلسیس ریکارڈ ہونے کی گنجائش ہے. نیشنل ہائی وے پر ٹریفک موومنٹ کے حوالے سے بات کریں ناظرین, چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے, اور بڑی گاڑیوں کو جکھانی سے سری نگر کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے. SSG روڈ پہ گاڑیوں کو سری نگر سے کرگل کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے, اور مغل روڈ پہ ایز سچ ابھی کوئی ٹریفک موومنٹ الاؤڈ نہیں ہے. باقی آپ کو کوئی بھی انفارمیشن لینی ہو, دیے گئے نمبرز جو آپ کی اسکرین پہ فلیش ہو رہے ہیں ان سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتے رہے. بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ یہ درجہ حرارت جو ہے ریکارڈ ہونے کی گنجائش ہے, تو میں گنجائش تو بہت کچھ ہے, تو یہ پیش گوئی کی گئی ہے 24 ڈگری کی پیش گوئی ہے. تو میں بڑا حیران تھا کہ یہ اتنا مطلب یہ جب ٹیمپریچر اس کی وجہ سے ابھی آپ دیکھیں جو ہمارے ملبوسات ہیں دن کے وقت تو بالکل ہی, ابھی میں آ رہا تھا گھر سے, میں نے راستے میں دیکھا کہ
شاید مجھے لگا کہ وہ شاید کشمیری بچے نہیں تھے, وہ ٹورسٹ کے ساتھ آئے تھے بچے, انہوں نے بیٹ اور بال نکالا تھا, 5-6 بچے تھے اور ٹی شرٹ میں وہ کرکٹ کھیل رہے تھے. ابھی جب میں نے بھی دکھاتے ہوئے ایک اچھا جگہ آپ پہ, ہاں تو آپ نے دیکھا, میں وہ باسو مطلب ٹی شرٹ میں اس وقت صبح 7 بجے یا 7:15 بجے کرکٹ کھیلنا, اور آپ دیکھیں کہ موسم نے کس طرح سے اپنے جو رنگ ہیں وہ بدلے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماہ رمضان کی برکتوں کے طفیل ہم پہ رحم فرمائے, اور موسم کے وہ جو رنگ ہیں کشمیر میں, جس کے لیے کشمیر, جموں کشمیر خطے, جموں کشمیر بلکہ لداخ بھی ہمارا جو ہے ایک خوبصورتی کے لیے مشہور ہے کہ اس میں اس موسم میں یہ ہوتا ہے, اس موسم میں یہ ہوتا ہے. تو وہ موسموں کی وہ جو رنگینیاں ہیں, موسموں کی جو وہ بالکل ایک جداگانہ حیثیت ہے, ان کی جو خصوصیات ہیں وہ برقرار رہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ, حال احوال پہ رحم فرمائے. اور اریبہ اب پروگرام میں آج چونکہ ماہ رمضان المبارک ہے, ہم نے ایک حمدیہ کلام کا یہاں پہ انتظام رکھا ہے. کفایت فہیم صاحب ہمارے بڑے ہی اچھے گلوکار ہیں, ان کی آواز میں یہ حمد ثنا دربار خداوندی میں پیش کرتے ہیں. اس کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچائیں گے, اور آج کے مہمان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جین کے. عظمت تیری ہر شے میں ہے, ہر فعال میں تیری رضا ہے. مالک کونوں مکان ہے, مالک روز جزا. کچھ بھی نہیں تجھ سے جدا ہے. مالک کونوں مکان ہے, مالک روز جزا. محتاج ساری کائنات, محتاج ہے ارض و سما, محتاج ساری کائنات, محتاج ساری کائنات. کل آج تیرے دم سے ہے, دن رات تیری عطا.
सांस में तू ही बसा धड़कन हो बस तेरे लिए हर सांस में तू ही बसा हर सांस में तू ही बसा तेरे लिए ही जो झुका किरदार का गाजी बना अज़मत तेरी हर शय में है हर पाल में तेरी रज़ा है मालिके दोनों मकान है मालिके रोज़े जज़ा अज़मत तेरी हर शय में है हर फाल में तेरी रज़ा वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। और आज का ये संडे एपिसोड देख रहे हैं। अभी जो ये क्लिप आपके सामने थी, जो ये हमदे कलाम पेश हुआ, इसमें हमने देखा कि किस तरह लोग जो है इबादत में हैं, और जब हम इबादत में होते हैं, जब हम उस सही मुकाम पे और उस दरवाज़े पे होते हैं जहाँ हम उसे खटखटाते हैं, अल्लाह ताला तक अपनी बात पहुँचाते हैं, तो हम शायद, मुझे लगता है कि इस आलम से कहीं ज़्यादा ऊपर होते हैं। और कई सारे लोगों के हाजात होंगे, दुआएं कर रहे होंगे, नेक हाजात अल्लाह ताला सबकी पूरी करे, हम सबकी भी दुआएं कबूल करे और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अभी प्रोग्राम में वक्त हो चला है कि हम आप तक अखबारात की सुर्खियाँ पहुँचाएँ, और मेरे पास पहला एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है। इससे सुर्खी है AI Impact Summit 2026 ends with New Delhi declaration. US, UK, China among 88 nations to endorse vision for collaborative AI. इसी अखबार से एक और सुर्खी, ट्रंप announces hike in tariffs to 15% on all countries। जी एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में सुर्खी सुनिएगा। शांतमनु की स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बतौर तैनाती, लोक भवन में हलफ बर्दारी की तकरीब, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें हलफ दिलाया। जी, मेरे पास एक और इंग्लिश न्यूज़पेपर, इससे सुर्खी, इग्नो एक्सटेंड्स एडमिशन डेट टू February 28 फॉर ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स। और इसी अखबार से एक और सुर्खी, ऑब्जर्वेंस ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे एंजॉइंस अपॉन अस टू प्रमोट कश्मीरी लैंग्वेज इन एवरीडे लाइफ इन कश्मीर। जी, एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में सुर्खी है, हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की राह पर गामज़न। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पिछली दहाई में हिंदुस्तान की तरक्की का नया बाब रकम, आत्मनिर्भर भारत हिंदुस्तान का विजन और साल 2047 के विकसित भारत हमारा हदफ, नायब सदर हिंद। इसी अखबार की एक ज़ैली सुर्खी है, वादी कश्मीर में रिवायती तौर पर घरों में गाय पालने की रिवायत ख़त्म हो रही है, लोग बाज़ार से फराहम किए जाने वाले पैकेट शुदा या डेयरी फार्म के दूध पर इन्हसार कर रहे हैं।
جی میرے پاس ایک اور انگلش نیوز پیپر ہے اور اس سے سرخی ٹیمپریچر کے حوالے سے جس کا ذکر آغاز میں پروگرام میں ہم نے کیا. فیبرری ٹیمپریچرز ہٹ اپریل نارمز. سری نگر ہٹس ریکارڈ 21 ڈگری سیلسیس 10 ڈگری سیلسیس ابو نارمل. February 2026 is now firmly on track to rank among the warmest if not the warmest. جی ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں سرخی ہے. گلبرگ میں کھیلو انڈیا گیمز کا 6واں ایڈیشن کل سے شروع ہوگا. لیفٹننٹ گورنر کریں گے افتتاح. مقابلوں کے لیے تمام انتظامات مکمل. اسی اخبار کی ایک ذیلی سرخی ہے رمضان میں مہنگائی بے قابو. اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ. اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں 2 گنا تک اضافہ. انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالات. جی میرے پاس آخری نیوز پیپر اس سے سرخی ٹریفک کورٹ سینٹنسز. فادر آفٹر ہز مائنر سن واز فاؤنڈ ڈرائیونگ وہیکل ان وائلیشن آف لا. 3 سال کی قید سنائی ہے کورٹ نے اس کو اور یہ ایک بڑا ہی اچھا فیصلہ ہے ایسے حادثات کو روکنے کے لیے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پہ چھوٹے چھوٹے کم سن بچے گاڑیاں چلاتے ہیں اور ان کے والدین جو ہیں وہ خوش ہو کر کے کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے بچہ شتاگاں گاڑی چلا ان کے نام. لیکن بعد میں جب وہی بچہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے یا تو خود کو نقصان پہنچاتا ہے یا کسی دوسرے کو خدا نخواستہ نقصان پہنچاتا ہے تو اس وقت وہ جو صفحہ ماتم بچ جاتی ہے اس کو روکنے کے لیے ایسے اقدامات ضروری ہیں. 3 سال کی قید ہوئی ہے اس کم سن بچے کے والد کو اور ہماری گزارش یہی رہے گی کہ آپ ایسے حادثات کو روکنے کے لیے کم سنوں کے ہاتھ میں ایسے جو گاڑیاں وغیرہ ہیں نہ دیں. ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں ہے. اس کی سرخی ہے جموں کشمیر میں میڈیکل تعلیم کو بڑا فروغ. NMC نے جموں سری نگر کے گورنمنٹ میڈیکل کالجز اور سکمز کے لیے 24 سپر اسپیشلٹی PG سیٹوں کو منظوری دی. سکینہ یتو نے PG سیٹوں کی توسیع کا کیا خیر مقدم. کامیابی کا سہرا عمر عبداللہ حکومت کے سر باندھا. ایک اخبار ہے میرے ہاتھ میں کھیل شائقین کے لیے خبر ہے. T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں آج احمد آباد میں ہائی وولٹیج مقابلہ. ہندوستان اور جنوبی افریقہ آمنے سامنے. کوشر اخبار مینس اتھس مز امچ اخ سرخی عارضی ملازم ین یمہ وری پہ مستقل کرنے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ 30,000 خالی اسامتی ین برنے. تو یہ تو تھی آج کی اخبارات کی سرخیاں. پروگرام میں ہر روز ایک مہمان سے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں. زندگی کے مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو ہم بلاتے ہیں اور ان کے تجربات سے ہم بھی فیضیاب ہوتے ہیں, جانتے ہیں. اور کبھی کبھی ہم جو ابھرتے اور ہونہار بچے بچیاں ہیں ان کو اپنے پروگرام میں مدعو کرتے ہیں تاکہ جو انسپریشن ان کو ملا ہے کسی خاص ہنر کے حوالے سے, کسی خاص آرٹ کے حوالے سے, تو اس چیز سے انسپائر ہو کر کے دوسرے بچوں کو بھی ترغیب ملے اور وہ بھی سوچیں دیکھیں کہ اگر ان میں کوئی خاص ہنر ہے اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے وہ بھی کمر باندھ لیں. آج ایک بڈنگ رائٹر کو ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے. ان کا نام ہے میر انشا رفیق. یہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور ایک آتھر ہیں. ایک بک جو ہے ان کی منظر عام پہ آئی ہوئی ہے اور 1-2 کتابیں یہ اور بھی لکھ رہی ہیں. ایک ایسی عمر میں جب بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں, انشا کو کس چیز نے کتاب لکھنے پہ مجبور کیا اور وہ کتاب ہے کس حوالے سے, جانتے ہیں آج کے ہماری جو مہمان ہیں میر انشا رفیق. السلام علیکم, کیسے بیٹا آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے؟ ہم بھی اچھے ہیں. آپ کہاں سے تشریف لائیں اور کہاں آپ کا گھر ہے اور کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ جی تو میں بیسکلی اس ڈسٹرکٹ سے ہوں جس کو جانا جاتا ہے علم آرٹ اینڈ ادب کے نام سے, یہ خود رکھا ہے لیکن بانڈی پورہ والوں نے یہ نام شاید. تو میں ابھی کرنٹلی وومنس کالج سری نگر میں ہوں. میرا اس سال 3rd سیمسٹر ہے اور میں وہاں پرسو BA اکانومکس کر رہی ہوں. سو میں نے ابھی ریسنٹلی اپنی بک پبلش کی ہے تھرو ڈیجیٹل پبلیکیشن. سو اٹ از اویلیبل ان بوتھ ورژنس, ای بک اینڈ پیپر بک. آن کتاب کے بارے میں ہم بات کریں گے, کتاب کے بارے میں یہ تو بات کرنی ہے, لیکن ابھی آپ تھوڑا سا, حالانکہ آپ کو اگر یہ پوچھا جائے کہ بچپن کیسا گزرا وغیرہ وغیرہ تو ابھی تو آپ بچپن کے اس میں ہی ہیں, ابھی تو آپ بہت چھوٹی ہیں. آج تو میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ آج میرے دائیں جانب بھی ایک چھوٹی بچی ہے, بائیں جانب بھی ایک چھوٹی بچی ہے,
تو میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے. تو آپ بتائیں کہ چلے ابھی تو آپ بچے ہیں، لیکن اب جب آپ اس سے چھوٹے بچے تھے تو ان دنوں کیا کچھ کر رہے تھے؟ کھیل کود، موبائل، آپ تو اس دور میں پیدا ہوئے ہو کہ جب آپ پیدا ہوئے تو موبائل آ چکا تھا. جی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں کیا ان چیزوں میں اٹریکشن نہیں ہے کہ یا آپ کھیل کود کے بجائے پڑھنے پڑھانے میں ہی زیادہ آپ کا وقت صرف ہوا؟ تو میری اسکولنگ کیندریہ ودیالیہ سے ہوئی ہے، تو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا ادھر مطلب کریکولم ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیشن کرنا نیسیسری ہوتا ہے. تو وہاں پر مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتی تھی. میں نے ابھی ریسنٹلی ڈسٹرکٹ لیول پہ مطلب پینٹنگ کمپٹیشن میں فرسٹ پرائز لیا ہے. ڈاکٹر تو آپ کو پینٹنگ ساتھ لانی تھی، آپ نے کیوں نہیں لائی ساتھ؟ نہیں، میں نے سوچا وہ اگلی بار دکھائیں گے. اچھا، اگلی بار سوچ کے آئیے پہلے ہی. چلے تو میں پارٹیسپیشن کرنا بہت ضروری بھی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، کیونکہ اس سے ان کو اپنی مطلب لیول پتہ چلتی ہے کہ کس لیول پہ ہے. جب کمپٹیشن دیکھیں گے ان کو مطلب پھر یہ نہیں لگے گا کہ بس اتنا ہی ہے. مطلب اوور آل کشمیر بہت بڑا ہے، اور جب باقی سے کمپیٹ کریں گے باقی اسٹوڈنٹ سے تب جا کر ہمیں اپنی لیول پتہ چلے گی. اور پھر جب ملکی لیول پہ کمپیٹ کریں گے تو مطلب کشمیر بہت چھوٹا ہے. جی، کشمیر بہت چھوٹا ہے وہاں تک. تو مطلب پارٹیسپیشن تو رہی ہے. اور آپ نے کہا کہ مطلب بک کا آئیڈیا کیسے آیا، تو مطلب اسکول بک کے آئیڈیا کے بارے میں ابھی میں نے نہیں پوچھا. جی، بک کے آئیڈیا کے بارے میں ہم بعد میں پوچھیں گے. پہلے آپ بتائیں کہ یہ جب آپ کھیل کود کے دنوں میں آپ جب مصروف تھی تو زیادہ رجحان کس طرف تھا آپ کا؟ انکلینیشن کس طرف تھا؟ زیادہ پڑھنے پڑھانے کی طرف یا لکھنے کی طرف، یا پھر آپ کھیل کود میں موبائل میں جس طرح بچے ہوتے ہیں آج کل؟ جی. جب میں چھوٹی تھی تو مطلب اتنا نہیں تھا کھیل کود کی طرف. مطلب میں زیادہ تر پڑھائی میں بھی بزی رہتی تھی. تو میرے پاپا وہ بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہے، تو ان کا بھی بہت سپورٹ رہا ہے میرے اکیڈمکس میں. تو مطلب جب اسکول سے میرا کالج شفٹ ہوا تو پھر مجھے یہ آئیڈیا آیا مطلب کہ نہیں کچھ لکھنا ہے. بہت سارے چینجز ہو رہے ہیں ہماری لائف میں. مطلب ابھی تو ہم انوسینٹ تھے بہت زیادہ اسکول ٹائم پہ، ابھی ہم کالج پہنچ گئے، مطلب تھوڑی میچورٹی آ گئی، تھوڑی میچورٹی آ گیا. اور مطلب لوگ بھی بدل رہے ہیں. پہلے تو مطلب فرینڈس وغیرہ یہ ہوتے تھے، بہت بڑا فرینڈ سرکل ہوتا تھا، اب دھیرے دھیرے بہت چھوٹا بن رہا ہے. جی. تو مطلب لوگ بھی بدل رہے ہیں، ٹائم بھی بدل رہا ہے، تو مطلب وہ ساری چیزیں ہیں اس میں. اس سب نے آپ کو کتاب لکھنے پہ مجبور کیا. خیر کتاب پہ تو آئیں گے، آپ سے کتاب کے بارے میں جانیں گے، لیکن آپ نے 10th 11th 12th میں کون سی اسٹریم پڑھی؟ جی، میری میڈیکل تھی، تو میں نے پھر شفٹ کیا ہے ٹو آرٹس. ابھی کالج میں میرا آرٹس ہے، تو میرا میجر سبجیکٹ اکانومکس ہے. تو میرا انٹرسٹ نہیں تھا اصل میں میڈیکل میں، تو پھر میں نے سوچا کہ اپنے انٹرسٹ کو فالو کرے. اور پھر مطلب کالج میں نے اپنے پیرنٹس کو بھی کنونس کیا، اور مطلب پھر آرٹس کے لیے ان کو منایا، کیونکہ آرٹس کے لیے آج مطلب پیرنٹس کو ایسا لگتا ہے کہ بس میڈیکل نان میڈیکل اس میں فیلڈ ہے. بٹ آپ کے والد صاحب تو ٹیچر ہیں، ان کو تو نہیں ایسا سوچنا چاہیے؟ جی، انہوں نے کیا ہے سپورٹ، بٹ پھر بھی مطلب سوسائٹی میں ایسا رہتا ہے، سوسائٹی میں لگتا ہے کہ شاید جو بچے کچھ نہیں کر پاتے ہیں وہ پھر بعد میں ہیومینٹیز وہی پڑھتے ہیں. مطلب اگر آرٹس میں مارکس بھی آتے ہیں مطلب 450 ابو، ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو ایزی سبجیکٹ ہے بہت. تو جی میرے میڈیکل سبجیکٹ تھے. 12th تک مطلب ٹھیک تھا. فادر نے بولا کہ آپ 12th تک لو میڈیکل، نالج ملے گی آپ کو، پھر اس کے بعد مطلب ہاں جس میں انٹرسٹ ہوگا. یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن میں نے آپ سے اس لیے یہ پوچھا کہ 11th 12th میں آپ نے کیا پڑھا، کیونکہ جس فیلڈ میں آپ ہے، آپ اکنامکس پڑھ رہے ہو اور ساتھ میں آپ نے کتاب لکھی ہے، تو مجھے لگتا ہے ایز این آرٹسٹ آپ ایک بڈنگ آرٹسٹ ہے. تو میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ آرٹ کو آپ کیا سمجھتے ہو، کیونکہ کشمیری اسٹوڈنٹس کی جب بات کرتے ہیں، یہاں کا لٹریچر پروڈیوس کرنے کی اگر بات کرتے ہیں، تو ابھی سچویشن ذرا مختلف ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے یہاں کشمیری لینگویج میں یا اردو لینگویج میں کس طرح کا لٹریچر آیا ہے، ایک سٹینڈرڈ لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے، اور اس میں آج کی جو ہمارے نوجوان ہیں بہت کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لکھے، اسپیشلی انگلش لینگویج میں بہت لکھا جا رہا ہے. تو لیکن ایک ویژن ہوتا ہے ایک بڈنگ رائٹر کے پاس، کیونکہ اس نے کچھ تو پڑھا ہوتا ہے تبھی
تو ایک کتاب ایک قلم اٹھاتا ہے, کہتے ہیں نا قلم میں بہت طاقت ہوتی ہے ٹو چینج دا کمیونٹی, اور اس کو سمجھنے میں آپ نے آرٹ کو سمجھا ہوگا بیفور آپ نے جو اسٹارٹ اپنا پروجیکٹ کیا ہوگا, تو آپ کا پرسیپشن آرٹ کو لے کے کیا ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی تو مطلب جیسے میں نے آپ کو بولا کہ میں نے کچھ چینجز دیکھی لائف میں, تبھی مطلب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بک لکھنی ہے. تو ابھی مطلب اگر میں اپنی بات کروں تو جب میں نے یہ پبلش کی تو اس میں مطلب ابھی انڈیا میں تو ویسے مطلب فری پلیٹ فارم اویلیبل نہیں ہے پبلشنگ کے لیے, بٹ اسٹل ہے مطلب تھوڑے سے, لیکن انڈیا کا اپنا مطلب اون ایسا کچھ نہیں ہے جو سیلف پبلش کرے. تو مطلب میری سٹارٹنگ جیسے کہ میں نے بولا کہ اسکول سے ہی ہوئی ہے. میں نے جب چینجز دیکھی, مطلب میں نے آپ کو فرینڈس کا بولا, اور اس میں مطلب میں نے زیادہ تر پریشر کیا ہے مطلب آج کی جو مطلب ینگ کڈس ہے ان کو مطلب زیادہ تر وہ مینٹل پریشر کے شکار بنتے جا رہے ہیں, اور اس کا مجھے لگتا ہے ایک ہی ریزن ہے کہ وہ زیادہ سوشل لائف میں زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہیں. وہ زیادہ تر اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھتے ہیں, روم میں بند کرتے ہیں. تو اس وجہ سے مطلب وہ آرٹ کو سمجھ نہیں پاتے کہ باہر کیا چل رہا ہے باہر کی دنیا میں. ابھی مطلب یہ بھی پاسبل ہے کہ انڈیپینڈنٹلی پبلش کیا جا سکتا ہے بک کو, کچھ ہارڈ پروسیس نہیں ہے. تو مطلب لگ رہا ہے آپ کو کہ جب جب رشتوں کو باریکی سے انسان دیکھتا ہے, اور آج کل دو ورلڈس ہیں پیرلل, ایک تو ہے ایکچول ورلڈ جس میں ہم ہیں, آپ ہیں, اس وقت ہم بات کر رہے ہیں, ایک ہے ورچوئل ورلڈ, آرٹیفیشل ورلڈ, جو سوشل میڈیا سائٹس کے ذریعے ہمیں پوری دنیا میں ہمیں لگتا ہے, کوئی کہتا ہے نا کہ میرے فلانی سوشل میڈیا فیس بک پہ میرے اتنے فرینڈس ہیں, اس میں اتنے فرینڈس ہیں. اصل میں وہ دوست جن کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے, جن کو آپ نے محسوس نہیں کیا ہے, جن کے ساتھ آپ نے زندگی نہیں گزاری ہے, لمحات نہیں گزارے ہیں, تو ان کو آپ دوست سمجھتے ہیں. اور جو آپ کے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہیں آپ کے گھر میں, آپ کے رشتے میں, آپ کے ہمسائیگی میں, ان سے آپ کہیں نہ کہیں کٹ جاتے ہیں. تو یہ جو رشتوں کو باریکی سے آبزرو کرنا, پھر ان آبزرویشنز کو پھر ایک کتاب کی صورت دینا. آپ نے ایک کتاب لکھی ہے A Quiet Understanding of Life. میں گزارش کروں گا اپنے کیمرہ پرسن سے کہ وہ اس کا جو سر ورک ہے وہ اس پہ پین کریں. تو اس زندگی کا خاموش شعور, اگر اردو میں ہم کہیں تو زندگی کا خاموش شعور ہے یہ. تو زندگی کو, ابھی آپ بہت چھوٹی ہیں, تو آپ نے زندگی کو کس نظریے سے دیکھا ہے, اور کن چیزوں نے آپ کو متاثر کیا کہ آپ زندگی کے بارے میں لکھیں. ابھی تو آپ کی یو آر اے بڈنگ کڈ, ابھی تو آپ چھوٹے بچے ہو. ابھی یہ شعور آنا کہ میں کتاب لکھوں گی اور کتاب میں پھر میں زندگی کا فلسفہ لکھوں گی, یہ تھوڑا سا سمجھائیں کہ کس طرح سے یہ خیال آیا. جی, جیسے کہ آپ نے سب سے پہلے بات کی سوشل میڈیا کی, تو میں اگر اپنی بات کروں تو میں سوشل میڈیا پہ بالکل بھی نہیں ہوں, نہ ہی انسٹاگرام, کچھ بھی. مطلب بس کمیونیکیشن کے لیے جو نیسیسری ہے. تو مطلب یہ سچ بات ہے, یہ دو دنیا ہے. مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پورا بھی ریئل نہیں ہے, اس میں بہت زیادہ فیکنس ہے. تو مطلب اگر ہم آج کے یوتھ کی بات کریں, مطلب سوشل میڈیا کا اتنا ہی ایڈوانٹیج ہے اور اتنا ہی ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. مطلب نیوز وغیرہ کے لیے تو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں, بٹ اس کے بغیر بھی مطلب اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ مطلب اتنا ڈسٹریکٹنگ ہے. تو آپ نے اب بولا کہ آپ نے مطلب یہ ٹائٹل چوز کیوں کیا بک کے ریلیٹڈ, تو اس میں مطلب میں نے مطلب زندگی کو آبزرو کیا, کچھ انڈرسٹینڈ کیا, اور تب جا کے ٹائٹل بنا ہے. مطلب بہت ساری آبزرویشنز ہوئی ہے اس میں. آپ نے رشتوں کی بات کی, تو جی سوشل میڈیا بہت دور رکھتا ہے ہمیں رشتوں سے, کیونکہ اس میں جب ہم فیک فرینڈز بناتے ہیں, نہ ہی ہم نے ان کو دیکھا ہوتا ہے, نہ ہی پرکھا ہوتا ہے, بٹ اسٹل ہم ان کو ادھر مطلب چیٹنگ, ٹیکسٹنگ, یہ سب کچھ کرتے ہیں, نہ کہ ان کو جانے ہوئے ایکچوئل ورلڈ میں. پھر اس سے ٹائم بھی بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے, ہم اپنی اکیڈمکس کی طرف زیادہ فوکس نہیں کر پاتے ہیں.
اور مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کو آپ لمیٹڈ یوز کریں تاکہ ہم ایکچوئل ورلڈ کو بھی تھوڑا سمجھے، لوگوں کو سمجھے اور اپنے رشتوں کو برقرار رکھیں. آپ نے انشاء ایک لکھا ہے اچانک میں نے آپ کی کتاب پلٹی تو صفحہ نمبر 48 پہ آپ نے ایک جگہ لکھا ہے پیر پریشر کے بارے میں. وہ ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی. پیر پریشر پلیز اے کوائٹ بٹ پاورفل رول ہیئر. اٹ ریئرلی looks like force, it looks like normalization. Everyone else is doing it. It is just once you are overthinking, relax a little. peer pressure میں جب بچے جو آپ کے ہم جولی ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کی کلاس میں، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتے میں، تو اگر وہ کوئی چیز کر رہے ہیں تو انسان اس کی دیکھا دیکھی میں کر بیٹھتا ہے. کبھی وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کبھی صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو پیئر پریشر ہے کہ اس نے کیا میں بھی کروں گا، دیکھا دیکھی، جی کمپیریزن. تو ابھی تک کی جو آپ کی یہ لمیٹڈ آبزرویشن ہے جی سوسائٹی کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا ایک امپیکٹ ہے اوور آل سوسائٹی؟ جی جیسے کہ آپ نے کمپیریزن کی بات کی، تو میں اس میں ایک کوٹ بولنا چاہوں گی. اے پی جے عبد الکلام سر کا یہ فیمس کوٹ ہے کہ ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود ادرس بیکاز نو ون کین پلے یور رول بیٹر دین یو. اور یہ مطلب اس میں سچائی بھی ہے، کیونکہ جو کوالٹیز ہمارے اندر ہوں گی ناٹ نیسیسری کہ دوسرے کے اندر بھی ہوں گی، اور جو مطلب صلاحیات ہمارے اندر ہوں گے دوسرے کے اندر نہیں ہو سکتی. وہ تو ہمیں اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے دوسرے کے ساتھ کہ جو اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے. مطلب اسی کو دیکھتے ہوئے ہم مطلب گھر میں بھی بہت زیادہ فورس کرتے ہیں پیرنٹس کو کہ نہیں ہمیں یہ لے کر دو، یہ لے کر دو. اٹ از آل بیکاز آف کمپیریزن، کیونکہ ہم خود کو کمپیئر کرتے ہیں، آج کے میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ. کبھی کبھار پاسبل نہیں ہوتا ہے میچ کرنا، بٹ پھر بھی مطلب ہمیں خود کی لمٹس کو دیکھ کر مطلب یہی سوچنا چاہیے کہ ہمارے تک کتنا ہے اتنا ہی ہم رکھیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ کمپٹیشن جو ہے آپس میں نہیں ہے، ہمیں خود کے ساتھ ہمارے پرانے ورژن کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کریں، ہم اپنی ایبلٹیز اور پوٹینشیلز پہ کام کریں اور دوسروں کے پوٹینشیلز کے ساتھ اپنے پوٹینشیلز کو میچ نہ کریں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم آج کل مطلب آج کے پروگرام میں ایٹ لیسٹ ایک چھوٹی بچی ایک بڑی بچی ہے، اور ہم نے جس موضوع کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں بڑا سنجیدہ ہے، بڑا سیریس ہم کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے حوالے سے ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جہاں پہ زندگی کے جو تجربے ہیں، تلخ تجربے بھی ہوتے ہیں. زندگی کے تجربے دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں، تلخ شیرین دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن جن تجربوں کا آپ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے ان تجربوں سے لگ یہی رہا ہے کہ آپ نے زندگی کو بڑی باریکی سے دیکھا ہے، پرکھا ہے، اور تبھی جا کر کے آپ نے قلم اٹھایا ہے. ہم نے ایک نغمے کا بھی اہتمام رکھا ہے پروگرام میں. ایک بڑے اچھے سنگر ہیں بشیر احمد خان صاحب، بہار احمد خان صاحب، اور ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے ایک یہ چلنت کے روپ میں ایک نعت جو ہے وہ پیش کریں گے. آج موقع بھی ہے اور ہم اس وقت اپنے ناظرین کے ساتھ اس نعت کو بہار احمد خان اور ان کے ساتھیوں کے زبانی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آئیے پہلے یہ نعت شریف پہنچائیں گے دربار رسالت میں، اس کے بعد جو آج کی ہماری مہمان ہے انشاء رفیق، ان کے ساتھ سلسلہ کلام جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جن کے. انسانیت سرنام لکھان والی وندئی سر، انسانیت سرنام لکھان والی وندئی سر، مجبور
تہذیب دیوان والی وندئی سر انسانیت سرنام لکھان والی وندئی سر حسدت ہرسک زہار کلا کند بنوت حسدت ہرسک زہار کلا کند بنوت حسدت ہرسک زہار کلا حسدوک ہرسوک زہار کلا کند بنوت پھل کے عظیم ایک پیال بران والی وندئی سر انسانیت سرنام لکھان والی وندئی سر پھل کے عظیم ایک پیال بران والی وندئی سر انسانیت سرنام لکھان والی وندئی سر پر پہ میٹن کو ست سے ڈکس کوس تقدیر پر پہ میٹن کو ست سے ڈکس کوس تقدیر پر پہ میٹن کو ست سے ڈکس کوس تقدیر پر پہ میٹن کو ست سے ڈکس کوس تقدیر برگائی میٹن ہند دود زران والی وندئی سر انسانیت سرنام لکھان والی وندئی سر برگائی میٹن ہند دود زران والی وندئی سر انسانیت سرنام لکھان والی وندئی سر دون عالمن ہنز تاج داری ہند شرف ٲسِتھ دون عالمن ہنز تاج داری ہند شرف ٲسِتھ دون عالمن
داری ہند شرف ٲسِتھ دۄن عالمن ہٕنٛزِ تاج داری ہُنٛد شرف ٲسِتھ ژھرِ پتہٕ پٮ۪ٹھٕ آرام کران والی وندے سر انسانیت سرنام لکھان والی وندے سر ژھرِ پتہٕ پٮ۪ٹھ آرام کران والی وندے سر انسانیت سرنام لکھان والی وندے سر منشور چھُ کم مایتَے محتاجی شفاعت 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 مجبور دلس آش رچھان والی وندے سر انسانیت سرنام لکھان والی وندے سر مجبور دلس آش رچھان والی وندے سر انسانیت سرنام لکھان مجہولیت تہذیب دیوان والی وندے سر انسانیت سرنام لکھان والی وندے سر والی وندے سر ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ جین کے، اور یہ نعتیہ کلام پیش کیا بہار احمد خان صاحب اور ان کے ساتھیوں نے. اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں، ایک بارڈنگ رائٹر ہے. چھوٹی سی عمر میں انہوں نے جو ہے بڑی طاقتور جو ہے ٹول یا ایکوپمنٹ ہتھیار اپنے ہاتھ میں لیا ہے. اور کہتے ہیں نا، جس قوم کے بدلنے کا انتظار ہو یا جس قوم کو بدلنا ہو اچھے کے لیے، اس قوم کا قلم جو ہے اس پہ کام کرنا چاہیے. اور ہماری نوجوان جو قلم اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا فلسفہ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بھلے ہی وہ فلسفہ جو ہے اتنا گہرا نہ ہو، لیکن سپنا عظیم ہے اور خواہشیں بہت بڑی. اور آج گڈ مارننگ جے این کے میں ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ ہم ان کو انکریج کریں، اپریشیٹ کریں، تاکہ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں اس قلم کو اٹھائے، اس ہتھیار کو اٹھائے اور اپنے جو معاشرے کو ہو اس کو اچھے کے لیے بدلے. اور ہمارے ساتھ جو آج کے
हमारी मेहमान हैं इंशा रफ़ीक, एक बडिंग राइटर जिन्होंने एक किताब हाल ही में पब्लिश की है, और इसी किताब के हवाले से हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। और क्योंकि इस उम्र में आपने जो किताब पब्लिश की है, खुद में एक बहुत बड़ी बात है किताब लिखना, बहुत ही सब्र चाहिए, बहुत सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए। आपको आपके फैमिली की तरफ से, आपके पेरेंट्स की तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिला इस प्रोसेस में? आप इंशा इस सवाल का जो अरीबा ने सवाल किया, इसका जवाब आप सोच के रखें। एक प्रोमो आता है हमारे, एक प्रोग्राम है मजराब है हमारा, एक प्रोग्राम आने वाला है, उसका एक छोटा सा प्रोमो है जी। प्रोमो के इस पार आएंगे तो आपसे हम इस सवाल का मुफस्सल जवाब चाहेंगे कि पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए, और आपकी लाइफ में, आपकी इस जर्नी में आपके पेरेंट्स का रोल क्या था। नाज़रीन, इस मजराब के प्रोमो को देखते हैं, उसके बाद हमारी जो आज की मेहमान है मीर इंशा रफ़ीक, इनसे सिलसिला कलाम जारी रहेगा। तार बार बार मोड़ थम पे पार पार दे यार वार वार हथ कर सामान संभला माले कत क्युत हन नाजों समा उचतल गुलाबा छना चाहिश सबासा यार बुझतन सुनन बोशा मुश्किल करस देवाने मुश्किल करस देवाने तमिसलो रस कन्याने तमिसलो रस कन्या मरमतिया ये रख खाना मरमतिया तेम महापारन में डोलम होश तेम महापारन में डोलम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के मजराब का आपने प्रोमो देखा, और आपने देखा कि कितनी खूबसूरत आवाज़ों का इंतखाब किया गया है इस प्रोग्राम के लिए। देखना ना भूलें इस प्रोग्राम को। और सवाल अरीबा का, जवाब इंशा का, बताएं। तो आपने अभी पूछा कि पेरेंट्स का क्या रोल रहा है, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम वेरी क्लोज टू माय पेरेंट्स, क्योंकि मैं मतलब ओनली गर्ल चाइल्ड हूँ इन माय फैमिली, तो मतलब आई एम वेरी क्लोज टू देम। तो अगर मैं अपनी पापा की बात करूं, एज आई सेड अर्लियर कि ही इज़ हिमसेल्फ इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो उनको पता है फॉर टुडेज़ टाइम व्हाट इज़ बेस्ट फॉर आवर एकेडमिक्स। उनको एकेडमिक्स की ज़्यादा नॉलेज है हमसे कि हमारे लिए बेस्ट क्या रहेगा फ्यूचर के हिसाब से, आज के टाइम को लेकर, मतलब किस के हिसाब से हमें चलना है, कौन हमें सपोर्ट करेगा इन फ्यूचर। तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में। और अगर मैं अपनी मम्मा की बात करूं तो एज आई सेड मैं इकलौती मतलब लड़की हूं घर पे, तो लाडली खान जी, खान अच्छा बना है, खान मोच जी, तो शी इज़ मोर देन अ मदर टू मी। लाइक मेरा उनके साथ बहुत क्लोज बॉन्ड है। शी इज़ मेरा उनके साथ सिस्टरली बॉन्ड है, फ्रेंडली बॉन्ड है, और इवन मदरली बॉन्ड भी है। तो मैं हर कोई चीज़ इनके साथ शेयर करती हूँ, मैं बहुत क्लोज़ हूँ इनके। मतलब हर कोई चीज़ स्कूल में जो हुई, कॉलेज में जो भी मैं मतलब फ़ील करती हूँ, सब कुछ उनके। और ये मतलब ज़रूरी भी है शेयर करना पेरेंट्स के साथ, क्योंकि ये आपको सही राह दिखाएंगे कि कहीं पर आप गलत हो सकते हो, ये आपको बताएंगे कि नहीं बेटा यहाँ पर गलत हो तो आपको ये चीज़ नहीं करनी। और यही लोग मुझे इनकरेज करते हैं पार्टिसिपेशन के लिए, फ्यूचर में मतलब कुछ बड़ा करो। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है।
تو اور یہ مطلب ایک چیز ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہوپ رکھو اپنی لائف میں, مطلب امید کبھی دامن مت چھوڑو. جی جی. اور یہ ہوپ ایک بہت بڑی شخصیت نے بھی کہا ہے, سنیتا ولیم, جو کہ بہت گریٹ ایسٹروناٹ ہے فرام ناسا. شی واز ریسنٹلی اسٹک ان اسپیس آئی تھنک فار 9 months آلموسٹ. تو انہوں نے یہ چیز کہی ہے کہ میں نے کبھی ہوپ نہیں چھوڑی, وہاں امید برقرار رہی, اور اسی امید نے مجھے ادھر زندہ رکھا, حوصلہ دیا. اور مطلب انہوں نے بہت اچھی باتیں بولے. ایون انہوں نے لوگوں کے بارے میں بھی بولا ہے کہ پیپل آر نائس, پیپل آر گڈ, اینڈ وی نیڈ ٹو کیئر اباؤٹ ایچ ادر. تو ہمیں لوگوں کو ہی ایک دوسرے کی کیئر کرنی چاہیے. اگر ہم ایک دوسرے کی کیئر نہ کریں مطلب تو کون کرے گا. ہم لوگوں کو ہی ایک دوسرے کو پرکھنا چاہیے, ایک دوسرے کو سپورٹ موٹیویٹ کرنا چاہیے. صرف پیرنٹس کا اس میں رول نہیں ہے, مطلب میرے ریلیٹیوز اور جو بھی مجھے جانتے ہیں, ایوری ون سپورٹ میں, سارے لوگ ہی مطلب موٹیویٹ کرتے ہیں, صحیح راہ دکھا, جی انسپائر کرتے ہیں. تو جی پیرنٹس کا بڑا اچھا کہا آپ نے. اور پیرنٹس کا ایک رول ہے, اور ہم اس میں یہ بھی اضافہ کرتے ہیں کہ والدین کی نظروں میں بچے ہمیشہ بچے ہی ہوتے ہیں, لیکن ایک عمر گزرنے کے بعد والدین کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ بچے اب بچے نہیں رہے, بچے بہت کچھ جان گئے ہیں, لیکن ہم انجان ہیں کہ ہم یہ نہیں جان پاتے ہیں کہ بچے سب کچھ سب جانتے ہیں. اور انشاء ابھی کیا کر رہی ہو آپ؟ آپ نے 2 اور پروجیکٹس ہاتھ میں لیے ہیں, کس حوالے سے آپ لکھ رہے ہو, اور کب تک وہ جو کتابیں ہیں وہ آپ پبلش کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ جی ابھی تو فی الحال یہ والی بک آئی ہے, ابھی میں نے ریسنٹلی پبلش کیا. ان میں بھی مطلب 1-2 مہینے لگیں گے, وہ بھی آئیں گی بہت جلد. اس کا بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس کا مطلب وہ دونوں بکس زیادہ تر اس میں نے فوکس مینٹل پریشر پہ رکھا ہے جو کہ آج کے اسٹوڈنٹ فیس کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے سب سے پہلے بولا سوشل میڈیا, مجھے تو لگتا ہے سوشل میڈیا اس کا مین کاز ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو یہ فیک فرینڈز بناتے ہیں, مطلب فیک کمیونیکیشن ہوتی ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے سامنے سے کون ہے, اور ایون اسکیم بھی ہوتا ہے بہت زیادہ ان کے ساتھ. پھر اسی سے مینٹل پریشر, اور مطلب پیرنٹس بھی کبھی کبھار سپورٹ نہیں کرتے بچوں کو. تو میں ان سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنا انٹرسٹ فالو کرنے دیجیے, کیونکہ وہ اسی میں بیٹر کر سکتے ہیں. ابھی تو مطلب سائنس اور نان میڈیکل کے باہر بہت کچھ ہے. مطلب آج تو آرٹسٹ بننا ہے بچوں کو, آگے جہاں اور بھی جی آرٹسٹ ہے, آرکیٹیکچر ہے, انٹیریئر ڈیزائننگ ہے, مطلب بہت کچھ ہے جو کہ بچے چاہتے ہیں. ہم اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو پیرنٹس کو اس چیز میں بھی سپورٹ کرنا چاہیے. جیسے مجھے کیا تو باقیوں کو بھی مطلب ان کے بچوں کے حساب کے انٹرسٹ. پیرنٹس جو ہیں وہ سب سے بہتر دوست ہیں آپ کے, سب سے بہتر استاد ہیں, محسن ہیں, مخلص دوست ہیں, بے لوس ہیں. اور وہ جو فیک فرینڈز کا آپ نے ذکر کیا, مجھے ایک شعر یاد آیا, یہ بہت پہلے ایک شاعر نے لکھا, تب تو یہ انٹرنیٹ تھا نہیں, یہ سوشل میڈیا کی تو بات ہی نہیں ہے. اور برصغیر کے بڑے ایک عمدہ گائک ہیں غلام علی صاحب, انہوں نے گایا ہے, فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا, فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا, سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا. تو یہ وہی والی بات ہوگی کہ جو آپ کے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں گھر میں اگر ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں ایک کمرے میں, تو 4 کے ہاتھ میں 4 موبائل ہوں گے, 4 اپنی مصنوعی دنیاؤں میں اتنے مست ہوں گے کہ ان کو اس حقیقی دنیا کا علم ہی نہیں ہوتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ شعور آ جائے, شعور بیدار ہو جائے, اور انشاء آپ کے لیے ڈھیر ساری شبھ کامنائیں, نیک خواہشات آپ کے لیے کہ آپ کے قلم میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ وسعت عطا کرے. اور بہت جو ہے ہم آگے دیکھیں کہ یہ کتاب یہ بھی انشاء نے لکھی ہے, یہ بھی انشاء نے لکھی ہے, اور انشاء وہ لکھے جس سے سماج میں واقعتاً ایک بدلاؤ آئے, ایک مثبت تبدیلی آئے. آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. بانڈی پورہ سے آپ تشریف لائیں, بہت بہت شکریہ. اگلی بار انشاءاللہ آپ نے تو خود ہی کہا کہ اگلی بار کے لیے میں نے وہ چیز رکھی ہے, تو وہ والی چیزیں انشاءاللہ اس کے لیے ہم آپ کو دوبارہ مدعو کریں گے اپنے پروگرام میں. آج کے پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ بتائیں کچھ, اگر
لیکن فوراً ابھی تو یہ شو اینڈ ہو رہا ہے، تو میں آپ کو بس یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اپنے پیرنٹس کو ٹائم دیجیے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنی ہر کوئی بات شیئر کرے، کیونکہ وہی آپ کے گارڈین ہیں جو آپ کو سپورٹ کریں گے، اچھی راہ دکھائیں گے، آپ کو صحیح اور غلط میں فرق بتائیں گے، کیونکہ ان کو آپ کی ٹائم کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ بات کریں۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔